نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حصول برکت کی خاطر اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جی لگا کر کمال عقیدت و محبت کے ساتھ حدیث السلام پیش فرمانے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم ومن العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ دولہ الرحمن غازی کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا فاتحہ پڑھنے کے لیے، کیوں جاتے ہیں؟ ناگپور شریف میں تاج الانبیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ کیوں جاتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے۔ آپ خواجہ پاک کی بارگاہ میں اجمیر شریف جاتے ہیں، سوال ہے کیوں جاتے ہیں؟ آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف تشریف لے جاتے ہیں، تاج شریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مخدوم پاک کی بارگاہ میں چوتھا مقدسہ حاضر ہوتے ہیں، حضرت احمد نوری میاں کی بارگاہ میں، آل رسول کی بارگاہ میں ماراہا مطہرہ حاضر ہوتے ہیں، کالوی شریف، دیوا شریف وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے ذکر کی مجلس قائم کرتے ہیں۔ 12ویں شریف میں رسول گرامی کمال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک بڑے دھوم دھام کے ساتھ مناتے۔ آخر ایسا کیوں کرتے آپ؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگان دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں سر؟ اس پر دلیل پیش کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں دلیل آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے پاس پر یہ بات آگے بڑھا رہا ہوں، حبیبنا مولانا صلاۃ والسلام علیہ سیدی عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزانہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ بولیے بھائی، آج ہی 20 رکعت کی تراویح ہوئی تو 20 رکعت میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ واجب ہے پڑھنا۔ اگر چھوٹ جائے تو سجدے 100 کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور نہیں کریں گے تو پھر سے اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ایک دم لازم ہے۔ فاتحہ کرنے بیٹھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب قبر پر کھڑے ہو کر کے ایصال ثواب کی نیت سے فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں پر بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ غرض یہ کہ بار بار ہم لوگ سورہ فاتحہ کی تکرار کرتے رہتے ہیں۔ اسی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لوگوں تم دعا کرو میری بارگاہ میں کہ مولا مجھے سیدھے راستے پر قائم فرما، سیدھے راستے پر چلا قائم فرما۔ اچھا، اب وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو اس میں بہت ساری مساعدیں ہیں، میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں۔ کل تو 10-15 منٹ شاید بیان کیا، وہ آدھے لوگ ہو گئے۔ اب آج تھوڑی اور تفصیل کر دوں گا تو چلے جائیں گے، تو میں کس کو سناؤں گا؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ آج جو بیٹھے یہ ایک دم اوریجنل قسم کے ہیں، یہ جانے والے نہیں ہیں۔ سنیے، تو صراط مستقیم کس کو بولتے ہیں؟ اس میں بہت وسعت ہے۔ صراط مستقیم کے تعلق سے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ بیچ والا راستہ، کنارے والا نہیں، بیچ والا راستہ۔ بیچ راستے پر جو انسان چلتا ہے نا تو اگر کبھی قدم ڈگمگا بھی جائے تو بھی راستے ہی پر ہے کہ نہیں؟
ایک دم کنارے رہے گا، قدم ڈگمگایا تو فوراً گڈھے میں چلا جائے گا، اتر جائے گا راستے سے۔ بیچ میں رہے گا تو ڈگمگانے کے باوجود بھی راہ راستگی پکڑے گا، سیدھا راستہ۔ یہ کون راستہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنو، اصل میں راستے کی 3 حیثیت ہوتی ہے۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ زیادتی۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور ایک وہ راستہ ہوتا ہے کہ جس میں میانہ روی ہوتی ہے، درمیانہ پن۔ یہ والا راستہ مذہب اسلام پر ایک دم فٹ بیٹھتا ہے۔ صراط مستقیم جس درمیانی راستے کو بولتے ہیں، یہ مذہب اسلام پر ایک دم صحیح فٹ بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ زیادتی تھی۔ اللہ اکبر! زکوٰۃ میں مال کا 4واں حصہ دینا فرض تھا۔ اپنے مال کے 4 حصے کیجیے اور 4واں حصہ دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر جسم پر نجاست لگ جاتی تھی نا تو اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ کپڑے پر نجاست لگ گئی تو اس حصے کو کاٹنا۔ پانی سے دھل دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا تو اب قاتل سے قصاص ہی لیا جائے گا۔ مقتول کے ورثہ کو معاف کر دینے کا یا خون بہا لے لینے کا کوئی اختیار نہیں۔ بولیے بھائی، یہ سختی ہے کہ نہیں؟ بلا شبہ۔ اب آ جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ نرمی تھی، یہاں تک کہ شراب بھی حلال تھی۔ اللہ اکبر! خنزیر بھی حلال، اللہ اکبر! یہ بہت زیادہ نرمی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھیے۔ سبحان اللہ! حضور کی شریعت میں اگر جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگ جائے تو پانی سے آپ دھل دے، کپڑا اور جسم پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں 4واں حصہ نہیں بلکہ 40واں حصہ دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ وہ بھی ڈھیر ساری آسانیوں کے ساتھ، قدرت میسرہ کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہے۔ بتائیے یہ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے کسی کو ناحق کر دیا تو اب مقتول کے ورثہ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو قاتل سے قصاص لے لیں اور چاہے تو خون بہا لے لیں اور چاہے تو اس کو معاف کر دیں۔ قتل کرنا یہ ایک دم ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نرمی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسی شراب اور خنزیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی شریعت میں نہ افراط ہے بہت زیادہ زیادتی اور نہ تفریط ہے بہت زیادہ کمی، بلکہ آپ کی شریعت میں درمیانہ پن ہے۔ تو صراط مستقیم جس بیچ والے راستے کو بولتے ہیں، یہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ثابت آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، اور ہے وسعت اس صراط مستقیم کے اندر، یہ صراط مستقیم اہل سنت والجماعت پر بھی ثابت آتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم گروہ روافض کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کری۔ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اور جب خوارج کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر دی۔ لیکن آؤ اہل سنت والجماعت کو دیکھو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، اور اہل بیت اطہار یہ کشتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا اہل سنت صحابہ کرام کے روشن، صحابہ کرام کو جو ہدایت کا روشن مینارہ کہا گیا ہے، ان کی رسی کو بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے محبت کر کے اس کشتی میں بھی سوار ہیں۔ حضرت امام راضی کے بقول انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ بخش
مجھے بتائیے اس کے صراط مستقیم یہ مذہب اہل سنت والجماعت پر ثابت آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا نا؟ اور بھی اس کی بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات کو بھوک لگی ہوگی، اور آگے بڑھیے تیزی سے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں تم میری بارگاہ میں دعا کرو کہ اے مولا ہم کو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر قائم فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ اب راستہ دو طرح کا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے خالق سے مخلوق کی طرف، اور دوسرا راستہ ہوتا ہے مخلوق سے خالق کی طرف۔ تو وہ راستہ جو خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے نا، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے سے بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کہاں ڈنڈی مارنے کا موقع، وہاں کچھ نہیں۔ وہ راستہ جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے نا، اس میں ڈھیر سارے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے؟ ہاں، یہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ یہاں سے چلیں گے وہاں مل جائے گا اور کہے گا ایسا ہے ویسا ہے، قرآن شریف میں ایسا ہے، ہاں رسول پاک نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا، ہمارے ساتھ چلو، اس کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ چلو۔ لیکن اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے۔ خوب غور کر لینا، یہ شہد دکھاتے ہیں اور زہر ملا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے اس راستے میں لٹیرے بہت زیادہ ہیں جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے۔ اب ضرورت پڑ گئی کہ مولا تو نے تو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے ہم اختیار کریں؟ کن کا راستہ ہے؟ ذرا راہبر بھی تو بتا دے، راستہ چلانے والا بھی تو بتا دے، جو ہماری رہنمائی کر سکے، آگے آگے چل کر کے ہم کو پیچھے پیچھے لے لے اور لے جا کر کے تیری بارگاہ تک پہنچا دے ہوئے۔ تو ذرا پیغامبر اور راہبر بھی تو بتا دے۔ جب یہ سوال ہوا کہ مولا وہ کون سا راستہ ہے، ذرا راہبر بتا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اور کن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا؟ انبیاء کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر اور صالحین کے اوپر۔ صالحین کے اندر صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب کے سب آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دولِ رحمان غازی بھی آ گئے، تاج الاولیاء بھی آ گئے، خواجہ پاک بھی آ گئے، اعلیٰ حضرت آ گئے، مختوم پاک آ گئے، غوث پاک آ گئے، جملہ تابعین نظام آ گئے، حضرات حسنین کریمین آ گئے، ان کے جانثار آ گئے، جملہ صحابہ کرام آ گئے۔ لہذا اللہ کے اس قول کے مطابق ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم ان کے راستے کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ حضرات، یہ بزرگان دین ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ ان اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے، تم خوش نصیب ہو، سنو، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ غوث پاک کی 11ویں آپ ہی مناتے ہو نا، خواجہ پاک کی چھٹی بھی آپ ہی مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عرس بھی آپ ہی کرتے ہیں، تاج الاولیاء کا عرس بھی آپ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ ان صالحین کے ساتھ میں ہیں اور صالحین آپ کے ساتھ میں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہی جو ہے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہیں۔ اور بھائی لوگ تو اس کے خلاف ہیں، بولیے 11ویں شریف کے خلاف ہے، چھٹی شریف کے خلاف ہے، حضور کے میلاد پاک کے خلاف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ صالحین کے راستے سے الگ ہے۔ بولو اب کن کے راستے پر؟
آپ چلنا چاہو گے بولیے کن کے راستے پر؟ ان کے راستے پر جو صالحین کا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا، شہداء کا راستہ ہے، اسی راستے کو اختیار کیے رہیے۔ الحمدللہ عرس بھی مناؤ، خالے پاک کی چھٹی بھی مناؤ، 11ویں شریف بھی مناؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے میلاد پاک مناتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جمیلہ مقدسہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ استغفر اللہ ربی من ذنبی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔